آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ بحر زمان کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو چکا ہے اور اب ان کو ملنے والا ہے سینٹرل کانٹریکٹ، اور اب جو ہے ان کی پی سی بی کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا پلیئر ان کی بھی جو ہے وہ بحر زمان کے ساتھ جو ہے وہ قسمت جا گئی ہے، اور وہ بھی بحر زمان کے ساتھ جو ہے وہ این سی اے میں جو ہے وہ ٹیسٹ دیں گے، اور کب ان کا جو ہے وہ فٹنس ٹیسٹ ہونے والا ہے، وہ جائیں گے نیشنل اکیڈمی، وہاں پر جو ہے وہ اپنا فٹنس ٹیسٹ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عاقب جاوید سے ملیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کھلاڑی جو ہے وہ بھی اس کانٹریکٹ میں شامل ہونے والا ہے، ان کا نام میں آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ عاقب جاوید نے جو ہے انہوں نے وائٹ بال کے کوچنگ سے انکار کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے گیری کرسٹن جو تھے وہ کوچ تھے، لیکن انہوں نے استعفا دے دیا، اور اب پاکستان جو ہے وہ نیا اور مستقل لوکل کوچ بنانے والا ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے اپروچ کیا عاقب جاوید کو، لیکن عاقب جاوید نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اب ایک نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے، وہ پاکستان کے وائٹ بال کے کوچ ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے جیسن گلیس بھی پاکستان کے وائٹ بال کے عارضی طور پر جو ہے وہ کوچ بن گیا ہے، وہ آسٹریلیا ٹور کے لیے ان کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے مستقل کوچ جو ہے وہ کون بنا ہے، کون جو ہے وہ پاکستان کے وائٹ بال کے جو ہے وہ کوچ ہوں گے، یہ نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑا جو ہے وہ حیران کن نام ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے محمد رضوان کے پاس اتنے اختیارات نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے پلینگ 11 کو جو ہے وہ سلیکٹ کرے، اس کے لیے پی سی بی نے جو ہے ایک بندہ ان کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہی جو ہے وہ پلینگ 11 سلیکٹ کرے گا، اور اس کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، اور ان کی تصویر بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی یہ جو ہے یہ شخص ہے جو پلینگ 11 تیار کرے گا آسٹریلیا کے دورے میں۔ اور یہاں پر محمد رضوان جو ہے وہ ایک ڈمی کپتان بن چکے ہیں، بغیر اختیارات کے کپتان بن چکے ہیں، صرف فیلڈ میں جو ہے ان کا اختیار چلے گا، لیکن ایسی کپتانی کا کیا فائدہ جس میں جو ہے وہ اپنے فیصلے نہ کر سکے، لیکن ایسی کپتانی کا کیا فائدہ جس میں وہ پلینگ 11 نہ بنا سکے۔ سب سے پہلے بڑی خبر بحر زمان کے حوالے سے ہے، ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ان سب کو مبارک ہو جنہوں نے ویڈیوز بنائے، جنہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے اور پی سی بی پر پریشر ڈالا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ بحر زمان کو واپس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، لیکن بحر زمان نے شاہین شاہ افریدی بابر اعظم کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کی پین بالونگ کا آج پتہ لگ گیا ہے، آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا کہ ان کی کتنی جو ہے وہ پین بالونگ ہے، جنہوں نے اتنا پریشر ڈالا پی سی بی کے اوپر کہ آج ان کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کر دیا۔ تو اب بحر زمان کا جو ہے وہ معاملہ پی سی بی کے ساتھ طے پا گیا ہے، اب وہ جائے گا این سی اے لاہور میں جو ہے، اور وہاں پر وہ دوسرے کھلاڑی جو ہے امام الحق ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ فٹنس ٹیسٹ دیں گے، اگر وہ فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر دیتے ہیں تو پھر وہی ٹیم کا حصہ بنیں گے، سینٹرل کانٹریکٹ میں ان کو دوبارہ لیا جائے گا۔ جو 25 پلیئر جو تھے وہ سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر موجود تھے، اس میں وہ یہ 2 پلیئر جو ہے وہ نہیں تھے، اب یہ 2 پلیئر جو ہے اس سینٹرل کانٹریکٹ میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن ان کی جو فٹنس ٹیسٹ ہوگا یہ جو ہے یہ 1 ہفتے تک چلے گا، کیونکہ ان کی جو کرائٹیریا ہے، ان کے جو ریسورسز ہے، ان کے جو چیز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو سکتے ہیں، ان کے جو مارکس ہوتے ہیں ہر چیز کے ڈیفرنٹ مارکس ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے وہ مل جائے گا، امام الحق کو بھی اور بحر زمان دونوں کو۔ اور اب بات کرتے ہیں عاقب جاوید کے بارے میں کہ عاقب جاوید سے پی سی بی کے چیئرمین نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کوچنگ کریں گے، پاکستان کے وائٹ بال کے جو ہے وہ آپ کوچ بنیں گے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی میں جو ہے وہ کوچنگ نہیں کروں گا۔ لیکن عاقب جاوید کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل اچھا فیصلہ ہے، اس کے جو پیچھے جو سب سے بڑا راز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عاقب جاوید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی میں جو ٹیم کی کوچنگ کروں گا تو ان کو جو چیزیں میں بتاؤں گا، جو ڈسٹرکشن میں ان کو دوں گا، انسٹرکشن میں ان کو دوں گا، تو وہ چیز جو ہے وہ میں یہاں پر آن لائن بھی ان کو جو ہے وہ دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میری ضرورت سب سے زیادہ این سی اے کے اندر ہے، کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑے پلیئر انجرڈ ہو گئے ہیں ان کی ریکیوری کرنا میرے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں پر مینجمنٹ نے سارا کام جو ہے وہ خراب کر دیا ہے، سارے جو ہے وہ بکواس فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے آج پلیئر جو ہے وہ ٹیم سے باہر ہے، انجری کا شکار ہے، اس میں احسان اللہ سب سے بڑا انجری کا شکار ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ
अरशद इकबाल जो पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है खेलते हैं वो भी बहुत बड़े इंजरी का शिकार है। उसके बाद जो है वसीम जूनियर वो भी इंजरी का शिकार है। इसके अलावा जो अंडर 19 के छोटे प्लेयर्स होते हैं, डोमेस्टिक के होते हैं, तो उनके सारे जो मामलात है वो खराब है। तो इसलिए वो कहता है कि भाई मैं इन चीजों को जो है वो ठीक करूंगा, यहाँ पर मुझे आप छोड़ दे। यहाँ पर अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ ऑनलाइन भी यहाँ से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इसके अलावा जो छोटे NCA है फैसलाबाद, सियालकोट में, मुल्तान में, तो उनको भी मैं लुक आफ्टर करूंगा, आगे जावेद का कहना है। और उसके बाद जो है मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, मैं कोचिंग नहीं करूंगा, इन चीजों को जो है वो मैं संभालूंगा, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अब जो नए कोच सामने आ गए हैं वो बहुत ज्यादा हैरान कौन है, क्योंकि इसमें 3 नाम जो है वो सामने आ गए थे। इसमें एक शोएब मलिक का नाम था। शोएब मलिक को उन्होंने जो है वो साइड लाइन कर दिया इसी वजह से क्योंकि वो रिसेंटली पाकिस्तानी टीम के साथ खेल चुके हैं, बाबर आजम शाहीन के साथ, और उनके साथ जो है उनकी नहीं बनती, तो इस वजह से जो है उनको साइड लाइन कर दिया। और दूसरा नाम जो है वो मिसबाहुल हक का आया था, लेकिन उनको PCB ने जो है वो कंसीडर नहीं किया, उनको भी साइड लाइन कर दिया। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो नाम दिया था PCB को वो है सकलैन मुश्ताक, और प्लेयर भी उस पर जो है एग्री हो चुके थे कि भाई ये चीज जो है ये प्लेयर ये कोच जो है वो हमें चाहिए, ये अच्छी कोचिंग करता है, तो ये हमें जो है वो कोचिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए। तो इसी वजह से आपको पता है कि शादाब खान के वो सुसर भी है, तो इसी वजह से शादाब खान के लिए तो रास्ता खुल गया है। अब शादाब खान जो है वो टीम में बआसानी आ सकते हैं। और अब आपको वो प्लेइंग 11 में भी जो है वो जल्द ही नजर आ जाएंगे, वो आपको क्रिकेट टीम में भी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर भी वो आपको दिखाई देंगे। और अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से और उस शख्स के हवाले से जिन्होंने प्लेइंग 11 तैयार करना है, जो PCB ने ऑस्ट्रेलिया जो है वो टीम के साथ भेजा है। तो जो बंदा PCB ने उनके साथ भेजा है उनका नाम है असद शफीक। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मोहम्मद रिजवान से लोगों ने जो है सवालात किए, तो उसमें एक सवाल यह हुआ कि बखर जमान को आप टीम में क्यों नहीं लाते, उनके लिए आप क्यों खड़े नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं है, सारे सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है, सारे जो है वो PCB के हाथ में है। तो ये तो हमें जाहिर हो गया कि भाई ठीक है, उनके हाथ में कुछ नहीं, वो सिर्फ एक डमी कप्तान रह चुका है। उसके बाद ना इख्तियारात है, उसके पास ना कोई और जो है वो ओहदा है, वो सिर्फ पील के अंदर जो है वो कप्तानी करेगा। आपको पता है कि इस इख्तियारात की वजह से गैरी क्रेस्टन ने भी इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरे मुताबिक अगर प्लेयर नहीं मिलते, मेरे मुताबिक अगर प्लेइंग 11 जो है वो तैयार नहीं होता, तो ठीक है मैं जो है वो कोचिंग नहीं करूंगा। और ये दुनिया का पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जो जिनकी प्लेइंग 11 जो है वो सेलेक्टर तैयार करेंगे। तो अब असद शफीक को जो है वो PCB ने उनके साथ भेजा है, वहां पर वो प्लेइंग 11 तैयार करेगा। तो नाजरीन ये सारे फैसले थे PCB की तरफ से, सारे फैसले PCB ने किए हैं, या अच्छे हैं या बुरे इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन ये सारे फैसले हो चुके हैं। तो नाजरीन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब लाजिमी से कर दे। आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए जो है वो वीडियो तैयार करते हैं, आपके लिए अपडेट जो है मुख्तलिफ जगहों से लाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजिमी से कर दिया करें।